الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سامعین کرام، ہم سب مختلف علماء کرام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا علم عطا فرمایا ہے، ان کے مواعظ سنتے رہتے ہیں اور ان کی بصیرتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی رحمت سے بطور خاص ایک ملکہ بصیرت اور فہم عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کے اندر بھی یہ تفاوت موجود تھا۔ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو فہم کے ساتھ ایک خاص ملکہ عطا فرمایا، فہم کا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو حکمت اور بصیرت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے علماء کرام ہیں اور اسی طرح سے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چونکہ صحابہ کرام کی تربیت خود اللہ کے رسول نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بنا پر وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے اوصاف ہمیں پہلی شریعتوں میں بھی ملتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر خود ان کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف مبارکہ ہیں ان کے ساتھ مذکور ہیں۔ اتنی عظیم ایک جماعت تیار ہوتی ہے کہ اگر وہ جماعت نہ ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، تو ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، علم وحی ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، ایمان، اسلام اور دین کے جو عملی مظاہر ہیں دنیا پر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، جس جماعت نے اس دین کا علم اٹھانا ہے، اس جماعت کی صفات کیا ہونی چاہیے، ان کے باہم معاملات کیسے ہوں گے، ان کی معاشرت کیسی ہے، ان کی معیشت کیسی ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کیسا ہے، دنیا کے ساتھ ان کا تعامل کیسا ہے، کس طرح سے دنیا میں اللہ نے انہیں غالب کیا، نظریاتی طور پر، علم کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے، اور اسی طرح اپنی معاشرت اور معیشت کے اعتبار سے، جمعی جو زندگی کی جہات ہیں، یہ سب کچھ کس طرح سے ممکن ہوا۔ تو اس لیے میں چند سادہ سی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو بنیاد بنایا ہے اپنی آج کی گفتگو کو، وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ واقعہ ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم حضرت عمر کی مجلس میں موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کہنے لگے ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن، کہ تم میں سے کس نے سنا ہے اللہ کے رسول کو کہ وہ فتنوں کا ذکر فرماتے ہوں۔ فتنوں کا ذکر یعنی ایسے فتنے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اور ہر انسان کو لاحق ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے جو کہا نحن سمعناہ، ہم نے سنا ہے، یعنی سب نے اس کا اظہار کیا کہ ان کو پتہ ہے ان فتنوں کے بارے میں جن سے اللہ کے رسول نے خبردار کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے لعلکم تعنون فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالی، تم جو، یعنی ان کی مراد یہ تھی حضرت عمر کی، کہ تم جو اتنی سرعت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہم نے سنا ہے، شاید تمہاری مراد وہ فتنے ہیں، تم وہ فتنے سمجھ رہے ہو جو انسان کو اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اپنے اہل و عیال میں اس طرح کے معاملات میں پیش آتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کہیں حد سے تجاوز کر گیا، کسی کے حق میں کوتاہی کر دی، کوئی اور اس طرح سے کوئی غلطی کر لی، اسراف ہو گیا اللہ کے امر میں۔ تو انہوں نے کہا جی اجل یہی بات ہے، ہم یہی سمجھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، یہ جو فتنے جن کو تم خیال کر رہے ہو
تلک تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، ان کا تو کفارہ مسلمان کی نماز، اس کا صدقہ، اس کے روزے بن جاتے ہیں، یہ تو ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، یعنی جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں اس کے بالمقابل جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہا۔ ولیکن ایکم سمع النبی یذکر التی تموج موج البحر، میں تم سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی مانند آئیں گے، یعنی شدید فتنے ہوں گے، معمولی فتنوں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا۔ تو اب اس موقع پر حضرت حذیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتنوں کے باب میں حضرت عمر کے بھی اور جمیع کافی صحابہ کرام کے استاذ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت سی ایسی باتوں کے بارے میں ان کو بطور خاص منتخب فرمایا اور ان کو خبر دی فتنوں کے باب میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے، اور اب وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے دیگر تمام حدیثوں کی طرح بہت عظیم رہنمائی موجود ہے، لیکن بہرحال حالات اور واقعات کے مطابق بعض باتیں کتاب و سنت کی ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ ریلیونٹ ہوتی، جن کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ یہ حدیث اسی باب میں سے ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا، آپ فرماتے تھے، اب ذرا غور کیجئے گا، سمعت رسول اللہ یقول تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ کہتے تھے کہ دلوں پر فتنے اس طرح سے پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی بناتے وقت تنکا تنکا، اس میں ایک کے بعد دوسرا تنکا، پھر تیسرا تنکا، یا عوداً عودا کہ فتنے ایسے پیش کیے جائیں گے کہ یک بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اور فتنے پیش کہاں پر کیے جائیں گے؟ علی القلوب، دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ یعنی ظاہر میں انسان نمازی بھی ہے، ظاہر میں مسلمان ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ دیکھنے میں اس کے اندر کوئی ایسی اس کے اسلام میں نقص نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ محل کیا ہوگا؟ دل ہوگا، دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَا، فرمایا کہ جس دل نے بھی ان کو پی لیا، ان فتنوں میں سے ان فتنوں کو پی لیا، انہیں قبول کر لیا، جس دل کو فتنے پلا دیے گئے، یعنی اس نے ان کو ابزارب کر لیا، جذب کر لیا، فتنہ دل پر آیا اسے فوراً جذب کر لیا، پھر فتنہ آیا دل نے جذب کر لیا، بظاہر کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جی بہت سے لوگ ایسے، اچھا بھلا تھا جی، وہ تو نمازی تھا، وہ تو بہت نیک آدمی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، اچانک بظاہر نظر آتا ہے لیکن دلوں کے اندر کیا سلسلہ جاری ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے نا۔ تو ہمیں اللہ کے رسول وہ بات بتا رہے ہیں وحی کی روشنی میں جس کو ہم اپنی عقل کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلوں پر پیش کیے جائیں گے، تو دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے ایک کے بعد دوسرا، جس دل نے اس کو پی لیا اس پر ایک سیاہ دھبا لگ جائے گا، نُکِتَ فِيهِ نُکْتَةٌ سَوْدَا، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُکْتَةً بَيْضَاء، اور جس دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، دل نے قبول نہ کیا، اس پر ایک سفید نشان آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہی آتی ہے کہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حواس اور شعور، کامل شعور کے ساتھ کسی شے پر غور نہیں کرتا، لیکن فتنہ آیا، فتنہ اس کی نظر کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، اس کی سماعت کی راہ سے بھی آ سکتا ہے، اس کے ہاتھوں کے لمس کی راہ سے بھی آ سکتا ہے، اس کی عقل کی راہ سے بھی آ سکتا ہے، کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے۔ دنیا ہے نا، انسان جب رہتا ہے ہر طرف تو گناہوں کے مظاہر موجود ہیں۔ فتنہ آیا اور اس نے اس کے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں اس فتنے کے آنے سے پہلے کچھ ایسا نور تھا یا ایسی قوت مدافعت تھی کہ اس نے اس کو انکار نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا۔ اور ایک دل ایسا تھا جس نے اسے فوراً قبول کر لیا، جو کمزور اور مریض دل تھا، جیسے کہ وبائیں ہوتی ہیں، وہ وائرل انفیکشن پھیلی ہے، بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ وائرل انفیکشن یا کسی اور طرح کی جو ایک ڈیزیز ہے، کوئی ایپیڈیمک ہے، وہ گزر جاتا ہے، لیکن گزرنے کے باوجود اس شخص کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اس کا قوت مدافعت اس وبا کے آنے سے پہلے قوی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو معمولی سی اس قسم کی بیماری سے، لیکن اللہ کے اذن سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے دنیا میں اسباب تو رکھے ہیں نا، اللہ کے اذن سے ہے لیکن اسباب موجود ہیں، تو معمولی سی بیماری اس کو متاثر کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سے دلوں کی کیفیت ہے،
جس نے قبول نہیں کیا اس پہ سیاہ نشان بن گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حتیٰ تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ دل جو ہے یہ دو طرح کے دلوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کل انسانوں کے دل جو ہیں وہ کتنے دلوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ دو طرح کے دلوں میں۔ اور کن فتنوں کے دور میں؟ جو بڑے بڑے فتنے سمندر کی لہروں کی مانند آئیں گے، اور اس عالم میں جتنے انسان ہیں ان کے دل دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے اگر کوئی درمیان والا کوئی سلسلہ تھا کوئی، تو وہ چھانٹی ہو جائے گا اور کسی نہ کسی ایک رخ پہ جانا پڑے گا اس کو، اور بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ایک تو دل وہ ہوگا علی ابیض مثل الصفا، بالکل سفید اور شفاف ہوگا، روشن دل ہوگا، یعنی ایسے دل بالکل سفید ہیں، شفاف ہیں، اور ان کی شفافیت اور صفا ایسا ہے کہ لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے پھر کوئی فتنہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح سے ان کے دل کی کیفیت ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیہ، دوسرا جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، سیاہی مائل ہو جائے گا، جیسے کہ ایک برتن ہے اور اس کو اگر اوندھا کر دیا جائے، الٹا کر دیا جائے ایسے، تو جو شے اس میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے اور مزید کوئی شے اس میں ڈالی نہیں جا سکتی۔ اس طریقے سے اس کے دل میں جو خیر کی بات ہے وہ نکل جائے گی اور وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گی، اور جو شر اس کے اندر موجود ہے وہ اس کے اندر ہی موجود رہے گا اور اس سے باہر نکلنے کی راہ نہیں پائے گا۔ یہ دو طرح کے دل جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اور یہ جو دوسرا دل ہے جو سیاہ ہو جائے گا، اس کی اللہ کے رسول نے ایک صفت بیان فرمائی کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا۔ ذرا غور کیجئے گا، نہ تو کسی معروف کو، اچھے خیر کی کام کو پہچانے گا، اور نہ کسی منکر کو رد کرے گا، اسے فرق نہیں پڑتا ہے۔ الا ما اشرب من ہوا، سوائے اس شے کے جو اس کی خواہش کے مطابق ہے نا، اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ اور شرب کا مطلب ہے کہ اس کے اندر رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے، سرایت کر گیا ہے یہ بیماری، مرض۔ فرمایا کہ امہات المؤمنین کو حکم دیا گیا کہ آپ جب بات کریں من وراء حجاب، ان سے سوال کریں جب ان سے تو حجاب کے پردے سے سوال کریں۔ اور فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ ان سے نرم اور پست آواز میں بات نہیں کرنی ہے کہ کوئی مریض دل والا جو ہے وہ طمع کرنے لگے۔ تو دل میں مرض ہوتا ہے نا، اس کو دل میں مرض ہوتا ہے وہ جلدی بیماری کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے دل میں مرض نہیں ہے اور اس کو فتنہ پیش آ جائے لیکن اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، وہ دل جو ہے اس فتنے کو قبول نہیں کرتا۔ ابھی تو خیر چلیں کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس کا ایک جو عمومی مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ فتنے آئیں گے اور ان کا محل کیا ہے؟ وہ انسانی دل ہیں، اور دلوں کے بارے میں ہم اپنی عقل سے کوئی شے نہیں جان سکتے، یہ صرف ہمیں علم وحی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو باطن کے بارے میں، ہمارے اپنے باطن کے بارے میں جو خبردار کیا ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جو دلوں کا مرض ہے، یا جو دلوں میں جو ثبات نہیں ہے، دل پھسل جاتے ہیں اور دل فوراً فتنوں کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا وہ یعنی اہم ترین اسباب ہیں؟ اسباب تو بہت سے ہیں جو کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں، لیکن اہم ترین اسباب کون سے ہیں کہ جن کو اگر انسان اختیار کرے تو اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے وہ ان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں کتاب و سنت پر اور پھر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، آج تک کی اسلامی تاریخ کو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو اہم ترین اور جو بنیادی ترین اسباب ہیں، ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں امت مسلمہ کے اندر کہ جس کو چھوڑنے یا جس میں کوتاہی کی وجہ سے یہ فتنے دلوں پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے امت مسلمہ کو اس وہن کا شکار کر دیا کہ آج پوری دنیا میں اس مسلمان کو ذلیل کیا جاتا ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال، نہ اس کی عزت، نہ اس کے دین کو اہمیت دی جاتی، اس کے دین کو، ورنہ دین کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک پہاڑ کی طرح ہے، اسے کوئی شے اس کی عظمت کو، اس کی بلندی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، جو اس پہاڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے راستے مسدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی عزت نفس جو ہے مجروح ہو جاتی ہے، ورنہ اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ نے فرما دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس میں حقانیت ہے، اس میں سچ ہے، اور وہ اس کے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک علو رکھا ہے، وہ ہر چیز پر، ہر
نظام پر غالب آ جاتا ہے. کوئی بھی بات کرے اسلام کی بات، جہاں بھی کرے، کوئی شخص بھی کرے، اس کے اندر ایسا حق ہے کہ وہ غالب آ کر رہتا ہے. مسئلہ ان اسلام کے نام لیواؤں کو ہوتا ہے جو اس پر عمل نہیں کرتے، اور پھر بالآخر یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم ہیں. ایک وقت تھا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، ہم غالب تھے دنیا میں، ہم سیاسی طور پر بھی غالب تھے، ہم اپنی فکر، اپنی علم کے اعتبار سے بھی دنیا پر غالب تھے، لیکن آج ہم ہر اعتبار سے مغلوب ہیں. اور ہماری اکثریت مسلمانوں کی، عام لوگوں کو چھوڑیے، اچھے خاصے جو دین کی دعوت دینے والے جو دائی حضرات ہیں، یہ بھی اس قسم کی مغربیت سے متاثر اور مرعوب نظر آتے ہیں. کبھی ان کے نظام سے، کبھی ان کے کسی نہ کسی افکار سے، کبھی ان کی تہذیب سے، لاشعوری طور پر. یہ تمام وہ فتنے اور امراض ہیں. وجہ کیا ہے؟ دو بڑی بڑی وجوہات ہیں. ایک سب سے پہلی اور بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے دور ہونا ہے. قرآن کریم دلوں کو صحیح و سالم رکھنے والے جو سب سے عظیم ترین دوا ہے اور نسخہ کیمیا ہے، اور جو کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ ان پر قرآن اترتا ہے وقفے وقفے سے، کبھی کچھ آیات اترتی ہیں، کبھی کچھ صورت اترتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یک بارگی سارا قرآن اتار دیے جائے ان پر؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار قرآن سارا نازل ہو جائے؟ فرمایا کذالک، اسی طرح سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کی بنا پر کہ رفتہ رفتہ قرآن کریم اتارا جاتا ہے. کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم تیرے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کر دیں اور تیرے دل کو ہم ثابت کر دیں، تیرے دل کو استقامت دے دیں اس قرآن کے ساتھ. لِنُثَبِّتَ بِهِ، کس طرح سے؟ جب کوئی مسئلہ پیش آیا، ذرا غور کیجئے نا، قرآن کریم کی اس آیت میں روشنی ہے. جب کوئی پریشانی، جب کوئی چیلنج، جب کوئی اغیار کی طرف سے کوئی مقابلہ، کوئی پریشانی ہے، فوراً قرآن کریم اترتا ہے، اور قرآن کریم ایک نور بن کر آتا ہے، اس مسئلے کا حل دے دیتا ہے اور وہ بصیرت دے دیتا ہے. اور پھر جب انسان اس کی روشنی میں عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نصرت اتر آتی ہے. سبحان اللہ. اسی بنا پر صحابہ کرام میں سب سے پہلے جو لوگ ممتاز تھے وہ لوگ تھے جو قرآن کے حفاظ ہوا کرتے تھے. جنگ یمامہ میں مشہور واقعہ ہے کہ جہاں پر مسیلمہ کذاب کی فوج کثیر تھی اور کئی بار اس نے حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ لشکر کے بالکل پیچھے پہنچ گئی جہاں حضرت خالد بن ولید کا کیمپ تھا، اور قریب تھا کہ ان کے اہل خانہ پر حملہ آور ہو جاتے. تو اسی اسنا میں ایک آواز دی گئی، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورہ بقرہ والو، یعنی جنہوں نے یہ حفظ کیا تھا. چنانچہ 1000 کا لشکر سامنے آتا ہے، وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں نصرت عطا فرما دیتا ہے. قرآن کریم کے حفاظ، چھوٹے سے بچہ ہے لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام کا امام بنا ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول کے دور کی بات، کیونکہ اس کو صورتیں زیادہ یاد تھیں، اس کو حفظ زیادہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ جو قرآن کا زیادہ خوبصورت پڑھنے والا ہے، قرآن کو بہتر پڑھنے والا ہے، یعنی اس قرات میں اس کا فہم بھی داخل ہے طبعاً. تو بہرحال مراد میری یہ ہے، ایک تو یہ قرآن کریم ہے. جب اس امت اس علم سے دور ہوئی ہے، قرآن سے، اور دوسری جو جہت ہے اسی قرآن کی، وہ اللہ کے رسول کی وحی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کی، میں جو بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہر ایک کی دلیل پیش کروں گا، پھر آپ کے سامنے امت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تاریخ کا مطالعہ آپ خود کیجئے، خلافت راشدہ کے بعد پھر دیگر جو ادوار آتے رہے ہیں، پھر ملوکیت، اور اس کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح امت اس علم خالص سے دور ہوتی گئی ہے، اس میں فلسفہ داخل ہوا یا دیگر اس قسم کی چیزیں جنہوں نے علم خالص کو دور کیا اور بدعات داخل ہوتی چلی گئیں، امت میں زوال آتا چلا گیا. دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ نے ایک وعظ فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا وعظ تھا کہ ہماری ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، ہمارے دل کب کپا اٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو نوا ہو گئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موعظۃ مودع، کہ کسی جانے والے کی جو ہے نا یہ اس کا یہ نصیحت ہے، جیسے کوئی رخصت کر رہا ہے، کوئی رخصت کرنے والا، الوداع کہنے والا ہے. تو آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، ماذا تعہدوا الینا، کوئی وصیت فرمائیے. کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا سیرى اختلافا کثیرا، وہ کثیر اختلاف دیکھے گا. یعنی اختلاف ہوگا، اختلاف ہونا ہے، اللہ کی سنت کونی ہے. دنیا میں اختلافات ہونے ہیں، اسلام کے اندر بھی اختلاف ملے گا، اس کے باہر بھی اختلاف ملے گا.
اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، سب ایک ہی سوچ پر قائم ہوتے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان میں اختلاف ہوتا رہے گا، یہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحمت فرما دی. رحمت جس پر فرمائی وہ اختلاف سے باہر نکل آئے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ان کو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اختلاف دیکھو گے، کثیر اختلاف، سیر اختلافاً کثیرا، معمولی اختلاف نہیں دیکھو گے. تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، دانتوں سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ وہ خیر ہے، یہ وہ علم ہے. آج بھی اور قیامت تک آنے والے ادوار میں جو شخص محمد رسول اللہ کی سنت سے چمٹ گیا، تمسک کر لیا، صحابہ کرام کے منہج پر قائم رہا، اللہ کے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ اسی جادہ حق پر جو ہے اللہ کی رحمت سے قائم رہے گا اور اس کو ثبوت اور ثبات مل جائے گا. یہ تو ایک وجہ ہوگی. اسی طرح سے دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہے اس کی ایک اصولی بنیاد کہ آپ نے علم کہاں سے لینا ہے. قرآن کریم یعنی خالص جو مصدر ہے، آپ کے پاس جو آپ نے پانی لینا ہے اس کا جو خالص اور شفاف اس کا جو جگہ ہے، مقام ہے، چشمہ ہے، وہ کون سا ہے؟ علم وحی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے علم وہاں سے لے لیا، اب اس علم کے ساتھ ہمارا معاملہ اور رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد؟ کیا بس خاموشی سے بیٹھ جانا؟ ماشاءاللہ پڑھ لیا، جزاک اللہ، سندیں بہت ہیں، ڈگریاں بہت ہیں مولوی صاحب کے پاس، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، مدرسے کی سندیں ہیں اور شیخ الاسلام اور یہ وہ القاب بہت سے لگ گئے، بس کافی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جتنا زیادہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم پر ذلت اور زیادہ مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے. وسائل اور ابلاغ کے جو اعلام ہیں کثیر ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حالات اتنے ہی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیں عروج کی بجائے تنزلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یعنی مسلمان پر یہ واجب ہے، ہر مسلمان پر اپنے علم کے اعتبار سے. یہ جو ہم نے ڈویژن کر لیا نا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، اس نے مسجد میں خطبہ دینا ہے، یہ دائی صاحب ہیں اور یہ عالمی صاحب ہیں، ان کا کام یہ ہے. میں تو کاروباری آدمی ہوں اور میں ماشاءاللہ ایک جاب جو کرتا ہوں یا میرا کوئی اور پیشہ ہے، میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو اپنے ایک عام مسلمان کیا ہوتا ہے؟ یہ عام اور خاص کی تفریق ہماری اپنی تفریق ہے. ایک بندہ ہے، اس نے ٹائر پنکچر لگانا ہے اور اس کا دین کا علم حاصل کرنے سے، قرآن پر غور کرنے سے کوئی اس کو غرض نہیں ہے، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ تصور پیش کیا جاتا ہے آج کل، بھی آپ کا کام نہیں ہے، آپ بس مولوی سے پوچھ لیں، پوچھ کر چلیں. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے، سوال کرنا ضروری ہے. علم لا علمی کا علاج تو سوال ہی ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن صرف سوال کر کے انٹرویوز کے ساتھ چلنا ہے یا کوئی کام بھی کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. میں نے یہ کتاب مبارک اتاری ہے اس لیے تاکہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے. مبارک کتاب ہے. یہ غور کرنے کا حکم صرف مولوی صاحب کو ہے؟ یہ ہر مسلمان کو ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ تو تذکر کی جو دعوت دی جا رہی ہے یہ کہ صرف ایک عالم دین کو ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے. اور فرمایا کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے. اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ یہ عام مسلمان ہے. یہ اپنی فہم کے مطابق اپنی کوشش، استطاعت. ٹھیک ہے، انسان کے پاس اس کے مشاکل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے حالات ہیں، اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اس کے معاشی مسائل ہیں، لیکن ہر شخص پر اپنی بھرپور استطاعت کے مطابق یہ واجب ہے. یہ غور سے بات سمجھ لیجئے، یہ واجب ہے. اپنے آپ کو پہلے میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کا فہم حاصل کرے، اس کو پڑھے اور براہ راست اس سے جڑے، اس کتاب اللہ سے، اس علم کے ساتھ جوڑے، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں. ہر انسان کو آنا ہے. یہ جتنے فتنے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں علمی شعور نہیں ہے. جو کوئی کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں.
خود علم حاصل کرنا نہیں ہے، ٹیکسٹ کھولنا نہیں ہے، چھوٹا سا ایک کوئی معمولی کسی کے چند پیسے کا چند روپوں کا جھگڑا ہو جائے، کسی وکیل کا انتخاب کرنے سے پہلے کئی دفعہ وہ قانون کو پڑھتا ہے، سوچتا ہے، خود ایک ان پڑھ ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے، آپ خود اس کا جو ہے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن کتنی ان کو قانون کی شقیں یاد ہوتی ہیں کہ اس میں یہ ہے، یہ دفعہ، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اتنا انہوں نے اس کا ایک جو ہے ایک تجرباتی علم حاصل کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کتنی ریسرچ کرتے ہیں، حالانکہ علم طب نہیں پڑھا، ڈاکٹر نہیں ہے سب لوگ، لیکن کتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کون سا اچھا ملے گا، اسپیشلسٹ کون سا ہے، اور تجربات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اور پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں میڈیکل سائنس کی بہت سی جو ان کے یعنی خاص چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم کسی غلطی میں کسی چیز کا شکار. اور دین کے بارے میں جہاں اللہ نے وعدہ کیا کہ میری طرف بڑھو گے میں راستے کھولوں گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جہاں اللہ نے فرمایا نتانی یمشی اتیتہ ہر والا، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا تیرے پاس. وہاں ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ تو خاص لوگوں کا ہے. یہ ٹھیک ہے میں آ گیا، آپ لوگوں نے دعوت دی، آپ کی محبت ہے، تو یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمیں ہمیشہ عزت دی، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. لیکن یہ اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آنا ہے اور سنانا ہے اور آپ نے آ کے سننا ہے، نہیں، یہ جگہ آپ کی بھی اتنی ہے جتنی کہ میری ہے. انشاءاللہ آپ نے بھی یہاں پر آ کے بیٹھنا ہے. ہر مسلمان وہ جہاں کہیں پر ہے، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں ہے، وہ ٹرین میں ہے، جہاز میں کہیں سفر کر رہا ہے، وہ ایک دین کا مبلغ ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. تمہیں اگر ایک بات بھی مجھ سے تمہیں اس کا علم ہے، ایک بات، کہتے ہیں کہ بلغو میں تکلیف ہے، یعنی اللہ نے کے رسول نے مکلف کر دیا ہر مسلمان کو، اور عنی میں تشریف ہے کہ مجھ سے تمہیں جو بات معلوم ہوتی ہے، قرآن کی ایک آیت ہو، اس کا فہم ہو، اس کو حفظ کیا ہوا ہے، اس کے الفاظ سکھا دو، اس کا فہم بتا دو، اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ بھی کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ. ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا حصہ اور حدیث حفظ ہونی چاہیے، ورنہ بلغو کیسے ہوگا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے آگے پہنچائے گا؟ پتہ ہوگا، کوئی محفوظ کیا ہو، کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی ذہن میں محفوظ کیا ہے تو ہی آگے بلاغ کرے گا نا. تو بلغو کے اندر تکلیف ہے، اللہ نے مکلف کر دیا، ہر مسلمان کو مکلف کر دیا، کوئی فرق نہیں کیا اس کے اندر. یہ تصورات ہمارے آج کے پیدا کیے ہوئے ہیں، انہیں ختم کرنا ضروری ہے. اور عنی میں تشریف ہے، اللہ نے شرف دیا اور فرمایا ولو آیا، خواہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اس میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کتنی نرمی اور ہمیں ہمارے لیے آسانی فرما دی ہے کہ ایک آیت کیوں نہ ہو اس کو آگے پہنچایا جائے. تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ پھر دوسری ذمہ داری ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم صوفی بن کر بیٹھ جاؤ اور گھروں میں قرآن کریم ختم کرانا شروع کر دو، نعت کی مجالس قائم کر لو، اچھی اچھی باتیں کر لو، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے دیگر ایسے حلقات قائم کر لو، لیکن اگر تمہیں دنیا میں اللہ کے دین کی فکر نہیں ہے، تمہارے ذہن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حق کو بلند کرنا، حق کے علم کو بلند کرنا، باطل کو مٹانا، تمہارے اندر اگر یہ جذبہ نہیں ہے، تمہیں درد نہیں ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہو ہی رہا ہے، یعنی بے حسی ہے، بے حسی کی بنا پر ہم زوال کا شکار ہیں. کہتے ہیں نصرت نہیں آتی، نصرت کہاں سے آئے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے شرط دی ہے نا، شرط کے ساتھ جزا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. شرط یہ ہے تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے ضرورت اس کو، وہ محتاج تو نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن اللہ کے دین کی نصرت یہاں مراد ہے. اگر تم کھڑے ہوگے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا وعدہ ہے، یہ مشروط ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثبات عطا فرما دے گا. یہ دوسرا بڑا سبب ہے. پہلے دین کو سیکھنا، کتاب و سنت، خالص کتاب و سنت، اس میں خالص ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو کہ جہاں مرضی کی بات آ گئی اس کو قبول کر لیا، اور جہاں کچھ نہیں مانتا، کوئی معاشرے کی رکاوٹ ہے، خاندان کی رکاوٹ ہے، وہاں چھوڑ دیا، کوئی سیاسی اغراض ہیں اس کو دیکھ کر چھوڑ دیا. یہ بڑی مصیبت ہے. مسلمان کو اللہ نے مکلف کیا ہے کہ حق پر چلنا ہے، بیان کرنا ہے 100% کر. اگر 99 باتیں تو حق کی کرتا ہے اور ایک بات تو جہاں حق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر چھپا لیتا ہے، اس لیے کہ چلو یار 99 کر دیے، یہ ایک بات تھوڑی سی یہاں پہ مشکل ہے اور مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو نے اس کو روک لیا، جبکہ اسی بات کو بیان کرنے کی وہاں ضرورت تھی. ایک عام آدمی یہ خیال کرے گا شاید یہ مکمل حق ہے، یہ 100% حق ہے، جبکہ وہ 100% حق نہیں ہے. وہ تیرے اس چھپے ہوئے حق کو، ناقص حق کو کامل حق مان لے گا. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو گویا تو نے حق کے نام پر باطل کو پھیلا دیا ہے، اور یہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا. تو کیسے نصرت آئے گی؟
اور اللہ ماشاء اللہ آج اپنے معاشرے میں میں بے لاگ یہ بات کہتا ہوں، کثیر یہ دیکھتے ہیں، مولوی ہو غیر مولوی ہو، ہمارا حق اتنا ہوتا ہے جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے، اس کے بعد جہاں سوٹ نہیں کرتا وہاں ہمارے پاس بہت سی تعویلیں ہیں، بہت سے آزار، بہت سے عذر آ جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسائل بھی تو ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے نا، اس نے بھی تو یہ بات کہی ہوئی، وہاں مولوی صاحب پھر مختلف باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حالانکہ اپنی مرضی کا فتویٰ جہاں سے مل جائے وہاں سے لے لینے کو علماء نے کہا یہ شہوت پرستی ہے۔ تتبع رخص العلماء، علماء کی رخصتوں کو پکڑ لینا کہ وہاں سے مجھے رخصت مل رہی ہے میں اس کو لے لوں، وہاں سے اس کو لے لوں، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے قیامت کے روز۔ تیسری بات یہ ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام لے کر آئے، کیا اسلام کے بعد دوبارہ کوئی ایسا فتنہ ہے جس کا ہم شکار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے دل جو ہے نا بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی اللہ سے اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، صبح شام اس دعا کے محتاج ہیں، دن رات محتاج ہیں، راتوں کی دعاؤں میں، نماز میں، ہر وقت ہم اس دعا کے، جب اللہ کے رسول اس دعا کو اللہ سے کرتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک فتنہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا علم کے حوالے سے۔ دوسرا فتنہ جو حدیث کے اندر بیان ہوا اور جس کی بنا پر امت میں زوال آیا اور تاریخ بھی اس کی شاہد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وہ دنیا کا فتنہ ہے، دنیا کی حرص، دنیا کی خواہش، دنیا کا لالچ۔ بیٹا تھوڑا سا یہ آواز ذرا آہستہ کروا دیں، جو یہاں پہ کسی شور ہو رہا ہے تو اگر ممکن ہے تو، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو شدید خواہش اور حرص ہے، آپ یقین کیجئے اس نے جو ہمارے امراء تھے، مسلم حکمران تھے یا علماء تھے، جن کو اللہ نے ثبات دیا سو دیا، لیکن دیگر کو اس دنیا کی حرص نے تباہ کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں للفقر اخشى علیکم، صحابہ کرام بھوک کے عالم رہتے تھے، اکثر پریشان حال رہتے تھے، ان کے حالات معاشی بہت تنگ ہوتے تھے، تو کہیں سے جو ہے مال غنیمت آیا تو صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ تھے، مسجد کے اندر موجود تھے، تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ مال آیا ہے اور سب جو ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں، کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ للفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، مجھے یہ خوف نہیں ہے۔ امت کے بارے میں اللہ کے رسول کا خوف بتا رہا ہوں کیا ہے آپ کو، کہ فقر کا خوف نہیں کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، یہ خوف نہیں ہے مجھے، ولیکن اخشى علیکم، یہاں یہ خوف نہیں ہے کہ فقر تمہیں جو ہے وہ تباہ کر دے گا، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی جس طرح تم سے پچھلوں پر دنیا کھول دی گئی تھی، فراخ کر دی گئی تھی، فتنافسوها کما تنافسوها اہلککم کما اہلکتہم، تو جس طرح ان کو دنیا نے ہلاک کر دیا تم دنیا میں دوڑ لگاؤ گے، جیسے انہوں نے دوڑ لگائی تو فتہلککم، دنیا تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دے گی جس طرح دنیا نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا، تمہیں دنیا اس طرح سے ہلاک کر دے گی۔ دنیا کی دوڑ کے بارے میں خوف تھا اللہ کے رسول کہ دنیا فراخ، اور یہی ہوا کہ دنیا جب پھیل گئی سامنے، اور دنیا کی چکا چوند، دنیا بڑی مٹھاس ہے، اس میں بڑی کشش ہے، اس کے مال میں، اس کی شہرت میں، 2 ہی بڑے بڑے فتنے ہیں نا، مال کا فتنہ ہے، شہرت کا فتنہ ہے، یہ فتنے ہیں دنیا کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی لشکر میں چھوڑ دیے جائیں، ذرا غور فرمائیے گا، فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی غنم میں، کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، جتنا کہ بندے کی جو حرص ہے نا، مال کی حرص ہے یا شرف کی حرص ہے کہ مجھے مال مل جائے، میری شہرت ہو جائے، میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، میری فین فالوئنگ ہو جائے، ہر جگہ میرا ڈنگا بجتا ہو، میرے ساتھ القاب لگے ہوں، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا کہ جتنا بھوکے بیڑیے کسی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جو چھوڑ دیے جائیں، کھلے چھوڑ دیے جائیں، جتنا کہ آدمی کی جو حرص ہے نا کہ وہ اپنے دین کے عوض لدینی ہی، کہ اپنے دین کے عوض دنیا کا مال، شرف، عزت، شہرت حاصل کر لے، جتنا کہ یہ دین کو نقصان دے دیتی ہے، دین کو تباہ کر دیتی ہے یہ چیز۔
دین کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، اور اس کے بہت سے خفیہ راستے ہیں جن سے دنیا جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یہ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، صالح اعمال کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر عمل کا موقع ملتا ہے کسی انسان کو قرآن پڑھنے کا، کسی انسان کو کسی اور خیر کے کام کا، دعوت اللہ کا، تعلیم و تعلم کا، فوراً عمل کر لو، دیر نہ کرو، اس لیے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ سیاہ رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، ان کی پہچان نہیں کی جا سکتی، آگے پیچھے آتے ہیں، انسان ان میں پہچان نہیں کر سکتا، اتنا وہ اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان اس کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے فتنے ہوں گے۔ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اور فرمایا کہ یبیع دینہ، غور کیجئے گا ذرا، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی معمولی متاع کے عوض بیچ دے گا، دین بیچتا پھرے گا، صبح شام دین بیچتا پھرے گا۔ صبح مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے، صبح کو کافر۔ ہوتے رہے جی تھوڑا سا پیسہ دے کر، کسی کو نیشنلٹی کا جھانسا دے کر، کسی کو کوئی خوبصورت عورت کا جھانسا دے کر دین سے چھڑوا دیا، دین سے دور کر دیا، دین کی خیر سے دور کر دیا۔ دل میں نور تھا، اللہ نے علم دیا تھا، کوئی صلاحیت دی تھی، علم کی خیر کی توفیق عطا فرمائی، اس سے دور ہو گیا اور اس سے محروم ہو گیا۔ چنانچہ دنیا کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو بہرحال ہم بات کو سمیٹتے ہیں، ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے مختصر نصین تمام باتوں کی روشنی میں، کہ دل جو ہے یہ محل ہے، قلب جو ہے یہ محل ہے، فتنے اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو تیار کر لیجیے، فتنوں کے آنے سے پہلے۔ فتنے آ چکے ہیں، فتنے آتے رہیں گے، مزید بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث ہیں۔ لیکن فتنہ ایک آزمائش ہوتی ہے، فتنہ کے آنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا فتنے کے آنے کے بعد انسان کے دل کی جو کیفیت ہے وہ نقصان دہ ہے، کہ وہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کہ منافقین کی صورتحال یہ ہے جب کبھی فتنہ ان پر پیش کیا جاتا ہے نا، یا جب کبھی ان کو فتنے کی طرف لوٹایا جائے، یہ فتنے میں داخل ہو جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ کلما، جب کبھی ایسے ہوتا ہے، فتنہ آیا منافق دین چھوڑ دیتا ہے۔ کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، یہ دین چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جو منافقین موجود ہیں آپ کے ساتھ، فرمایا کہ لو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا، اگر ان کے اوپر یہ کفار مشرکین داخل ہو جائیں، حملہ کر دیں اور ان کو دعوت دیں کہ آؤ مشرک بن جاؤ، دین چھوڑ دو، یہ تھوڑا سا عرصہ بس اسلام پر رہیں گے پھر دین چھوڑ دیں گے۔ اور کہیں فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ تو بہرحال بہت سی ایسی آیتیں مبارکہ جو بتاتی ہیں کہ دل اگر ان میں نور نہیں ہے، ان میں اخلاص نہیں ہے، ان میں راتوں کا قیام نہیں ہے، ان میں اللہ کے دین کی نصرت کا جذبہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ اپنے نفس کے اور شیاطین کے اور معاشرے کے کی جو خوف ہے اور اس کی جو محبت ہے اس پر اللہ کی محبت کو غالب نہیں کرتے، تو پھر یہ دل ان کے بارے میں خوف ہے کہ یہ فتنہ کا شکار ہو جائیں گے اور فتنہ ان پر آ کر رہے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی حدیث میں جہاں پر یہ ذکر فرمایا، وہاں پر خاص طور پر ایسی ایسی باتیں، ایمان کی جو علامات ہیں، صحیح بخاری کے اندر آپ کتاب الایمان کھول کے دیکھیے، بلکہ پہلی حدیث دیکھ لیجئے جو بدء الوحی کی پہلی حدیث ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کے دار و مدار کس پر ہے؟ اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ یہاں پر ہوتی ہے۔ یعنی امام بخاری کی پہلی حدیث یہ بتاتی ہے، ان کا پہلا حدیث یہ لے کر آنا کہ دل جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد کتاب الایمان کو آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی احادیث جن کو علماء محدثین نے کہا کہ یہ اسلام کے جمیع ابواب میں جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں، اور یہ ایسی حدیث ہیں جو کہ جامع ہیں، جن میں بہت سے اسلام کے ابواب داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث ایسی نہیں جو ظاہری ہوں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے اور اس نے کتنے اسپارے ختم کر لیے ہیں، روزے کتنے رکھتا ہے، نہیں، وہ حدیث جو ہیں وہ باطن کے بارے میں، دلوں کی صورتحال کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ مثلاً اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب ذائقہ جو ایمان کا چکھا ہے یہ ایک معنوی چیز ہے، حصی چیز تو نہیں، زبان سے تو نہیں چکھنا ہے نا، چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا
اور اللہ کو رسول کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اس نے 3 باتیں جس شخص میں ہو جائیں، ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان. پہلے ایمان کے ذائقے کی بات ہوئی تھی نا، ذوق کی بات ہوئی تھی. اب 3 صفات جس میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. 3 باتیں یہ گنوا کر بتا رہے ہیں اللہ کے رسول. 3 پھر کہیں 4 بتائیں منافق کی علامات، کہیں اس طرح سے گن کر بتا رہے ہیں اللہ کے رسول. اور یہ ساری باتیں ہوں ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ، باطن کی اصلاح کے ساتھ. فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں اس کو محبوب ہو جائیں ان کے ما سوا ہر شے سے زیادہ. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، جمیع مخلوق سے زیادہ محبوب اس کو اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں. ایک بات. دوسرا فرمایا کہ وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی مسلمان سے، کسی آدمی سے محبت کرے اور صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ما سوا جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ محبوب ہو جائیں، چھوٹی بات نہیں ہے. کہنا آسان ہے، اس کا عملی اگر دیکھا جائے، اس کا عملی جو تقاضا ہے تو وہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا واقعتاً ایسا ہے. دوسری بات، کسی بھائی سے، کسی مسلمان سے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے بظاہر کہ مجھے فلاں مسجد میں کچھ مل جائے گا یا فلاں سے کروا دے، صرف اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. اور اس طرح فرمایا وَيَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں دوبارہ جانے سے اتنی نفرت کرتا ہو، اتنا خوف رکھتا ہو جتنا کہ اس کو آگ میں ڈالے جانے کا خوف ہے. یہ 3 باتیں فرمایا جس میں آ جائیں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. دیگر اس طرح کی بات فرمایا اوثق ور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کی مختلف کڑیاں ہیں، سب سے زیادہ جو مضبوط کڑی ہے، مضبوط ترین جو کڑی ہے ایمان کی، وہ اللہ کے لیے محبت ہے خالص، اور اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے نفرت ہے. ہمارے لیے جمیع وہ اشیاء ہیں. اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی توفیق سے ایک تو اللہ کے قرآن سے تمسک کرنا چاہیے، اس کے علم کو حاصل کیجئے، تدبر کیجئے، اللہ کے رسول کی سنت کا علم حاصل کیجئے. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص، کوئی اگر عالم دین ہے اس کا علم زیادہ ہے، اور ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ میرا علم مطلق ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. فوق کل ذی علم علیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے. کوئی عالم ایسا نہیں جو کل معیار ہو سوائے اللہ کے رسول کے، کہ جو اللہ کی تائید کے ساتھ جو ہے ہمارے لیے ایک مصدر ہے شریعت کا، ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. وگرنہ کسی کی یہ شان نہیں کہ اس کو مطلقاً جو ہے آپ کی طرح معصوم بنایا جائے یا اس کو فالو کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے، ہر شخص اپنی استطاعت، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق بھرپور کوشش کرنے کا پابند ہے کہ اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرے، اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھے، صحابہ کرام کے جو منہج ہے، ان کے آثار ہیں، ان کا مطالعہ کرے. ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری اصل ہے، یہ ہماری بنیاد ہے جہاں سے ہم نکلتے ہیں. اور ہمارا پاس ہے کیا؟ ہم کس پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے، تو عبادت کیسے ہوگی؟ یہی تو وہ سورس ہے کہ جس کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں. تو اس کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے. اگر 2 باتیں ہوں گی تو اللہ کی توفیق سے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح سے پھر دنیا کے جو فتنے ہیں، مال، شہرت اور دیگر ایسی جو خواہشات ہیں، المال والبنون زینت الحیات دنیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولادیں بھی، یہ بھی فتنہ ہے. تو جو ان پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ فتنوں کے اس دور میں وہ کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے فلاح پا جائے گا. یہ چند اگر چیزیں ہم اختیار کر لیں اللہ کی توفیق سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور ہماری دعائیں جو ہیں ان میں یہ اہم ترین دعا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ثبات عطا فرما، میرے دل کو جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی رحمت سے دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کر لیں گے. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد. اکثر ہمارے محلے کی مسجد میں لوگ جمع صبح کی نماز کے بعد اکثر سنتیں پڑھتے ہیں. کیا فرض نماز کے پہلے سنت
ادا کرنا افضل نہیں افضل صحیح تو اصل ان کا جو محل ہے وہ فرض نماز فجر کی نماز سے پہلے ہی ہے، لیکن کوئی اگر ادا نہیں کر سکا، اگر رہ گیا ہے، وقت نہیں تھا، تو پھر وہ نماز کے دوران ادا نہیں کرے گا بلکہ نماز کے بعد ادا کر لے، یا سورج نکلنے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عادت بنا لینا اچھا ہے، عادت بنانا اچھا نہیں ہے، یقیناً اچھا نہیں ہے، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وقت پر اٹھے، فجر کی نماز وقت پر ادا کرے اور اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکالے۔ یہ سنتیں ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان کو فرض سے پہلے ادا کرنا یہی اصل ہے۔ باقی دیکھیں، کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی سے آپ کو شکوہ ہے تو ان سے آپ تنہائی میں بات کیجئے، یہی خیر خواہی ہے۔ مسلمان کی نصیحت یہ نہیں ہے کہ آپ سب چاہیں کہ مجمع میں جو ہے ان کے بارے میں بات ہو جائے، یا میں جیسے ہوں تو مجھ سے آپ کسی کا نام لے کر جو ہے وہ شکایت کریں یا کوئی ذکر کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جس بھائی سے بھی آپ کو شکایت ہے، آپ ان سے تنہائی میں بات کریں۔ نصیحت یہ ہے، یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ان کی اپنی ذاتی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، سنت بہرحال وہ بھی سمجھتے ہوں گے اس مسئلے کو، ممکن ہے ان کا کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ایسی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی اور ایسی تکلیف ہو، کوئی ایسا عذر ہو، اس لیے نصیحت ہمیشہ جو ہے وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں کی جائے، اور ان کو الگ سے آپ جو ہے یہ بات کریں اور ان کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ اگر ان کی غلطی ہوگی وہ رجوع کریں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔